السلام علیکم. ٹائسر کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز خان سہو اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لودھراں. جی ناظرین, آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہمارے پوڈ کاسٹ میں ایسے لوگ شامل ہوتے رہتے ہیں جو کہ لودھراں کے لیے قابل فخر ہوتے ہیں یا ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ ٹائسر سے پڑھ لکھ کر وہ نوجوان آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی کچھ نوجوان آج ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے. وہ کیا کرتے ہیں, کیا سیکھا, کہاں سے آئے, کیسے گئے اور یہاں پر کیسا ان کا وقت گزرا اور وہ ٹائسر کو کیسے دیکھتے ہیں, یہ ہم ایک چھوٹا سا اوور ویو لیں گے ان بچوں سے اور ان سے ان کا تعارف یہ خود ہی بتاتے رہیں گے کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اور میں بیسیکلی دنیا پور سٹی سے ہوں اور میں یہاں لودھرا میں آتا ہوں. BZU میں BS انگلش کر رہا ہوں اور ریسنٹلی تقریباً آج سے 4 ماہ پہلے میں نے یہاں پہ ٹائسر میں ایڈمیشن لیا ہے فل اسٹیک ڈیولپمنٹ میں. اور یہاں پہ اب 3 ماہ تو ہو گئے ہیں, 3.5 ماہ ہم نے نا فرنٹ اینڈ کمپلیٹ کر لیا ہے. اب بیک اینڈ کی طرف جو ہم نے موو کرنا ہے. فرنٹ اینڈ میں آپ نے کیا کیا سیکھا؟ جی فرنٹ اینڈ میں ہم نے 4 لینگویجز سیکھی ہیں بیسیکلی. ایک نمبر فرسٹ پہ آ جاتی ہے HTML, نمبر سیکنڈ پہ آ جاتی ہے CSS, نمبر تھرڈ پہ آ جاتی ہے جاوا اسکرپٹ اور اس کے ساتھ ہم نے بوٹ اسٹریپ کی کچھ فائلز مطلب وہ کی ہیں. آپ رہائشی دنیا پور کے پڑھتے BZU میں. ٹائسر کو پھر کہاں سے سنا اور کیسے یہاں پہنچے؟ جی یہاں سے ڈیلی آنا جانا ہوتا تھا نا بالکل سامنے سے, تو اسٹوڈنٹس کو دیکھتے تھے وہ آ رہے ہوتے تھے جا رہے ہوتے تھے, تو پھر ہم نے سوچا کہ یہاں پہ نا کچھ ہو رہا ہے. پھر ہم نے باہر بینر دیکھا ہے اور اندر آ گئے. جیسے آئے تو وہاں پہ ریسیپشن پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے ہمیں انفارمیشن دی. تو کیونکہ میرا جو سب سے پہلے جو لگاؤ تھا نا وہ پروگرامنگ کی طرف ہی تھا, تو اس لیے جو میرا رجحان اسی طرف ہے نا, تو اسی وجہ سے میں یہاں پہ میں نے ایڈمیشن لے لیا. پروگرامنگ والے پھر BS انگلش کریں آپ, ادھر بھی BS IT یا کچھ ایسے سبجیکٹ آپ چوز کرتے جو کہ آپ کو دونوں سائڈ پہ جو ہے؟ جی بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن میں جو ہے نا پروگرامنگ مجھے پسند ہے, مجھے پروگرامنگ آتی ہے الحمدللہ. اور جو ہے نا فیلڈ میری انگلش الگ ہے, یہ پروگرامنگ الگ ہے. یہ میرے ساتھ شروع سے ہی ایسے ہو رہا ہے, یہ اب نہیں ہو رہا ہے, یہ شروع سے ہی ایسے ہو رہا ہے. میٹرک میں کمپیوٹر کرنا چاہتا تھا, پھر بابا نے نہیں کرنے دیا. اس کے علاوہ FSC میں چلا گیا, وہاں پہ بھی ایسے ہوا. FSC مطلب ICS کرنا چاہتا تھا کمپیوٹر کے ساتھ, لیکن بابا نے نہیں کرنے دیا. ان کا خواب میرے خیال میں کچھ اور ہی ہوگا. ان کی کیا دلیل تھی جب آپ کہتے تھے کہ میں نے کمپیوٹر کرنا ہے؟ کیا دلیل تھی؟ نہیں, انہوں نے دلیل کبھی نہیں دی. وہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. اور اس کے علاوہ جس وقت ایڈمیشن لینے کے لیے جاتے تھے نا, تو میرے ساتھ ٹیچر جاتے تھے. اصل مسئلہ یہ ہے, جو ہمیں مطلب پہلے کلاس میں پڑھاتے تھے نا, وہ ٹیچر ساتھ جاتے تھے میرے ساتھ, اور وہاں پہ انہوں نے ایڈمیشن لے کے دیا. میری جو فیلڈ تھی میں جانا چاہتا تھا کمپیوٹر میں, اور وہ جو تھے ٹیچر تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ اس سائڈ پہ ہیں. بابا وہ مطلب بابا تو ان پڑھ ہے نا, انہوں نے ٹیچروں کے سر پہ چھوڑ دیا. اور وہ ٹیچر کہتے تھے کہ آپ اس سائڈ پہ جائیں, میں کہتا تھا نہیں میں اس سائڈ پہ جاؤں گا. تو پھر بھی مطلب ان کے خواہش کے مطابق میں پیچھے آیا ہوں. اب بھی ان کی خواہش کے مطابق ہی چل رہا ہوں, لیکن یہ جو میرا شوق ہے نا, یہ بھی انسان کو ساتھ ساتھ رکھنا چاہیے. تو ابھی جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ کورس کیا ہے, تو وہ اب کیا اس پہ جو ہے سیٹسفائی ہیں یا ابھی نہیں؟ جی اب ماشاءاللہ اب سیٹسفائی ہیں. پتہ اس لیے کہ لاسٹ ٹائم اسٹوڈنٹس آئے ہیں کچھ, وہ IT کے ریلیٹڈ ہی تھے, تو انہوں نے IUB سے کورس کیا IT کا, مطلب BS IT کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جو فائنل پروجیکٹس ہیں نا, وہ انہوں نے مجھ سے کروائے ہیں. میرے پاس آتے تھے, گھر میں بیٹھے رہتے تھے, وہاں سے پوچھتے تھے. تو بابا نے پوچھا کہ بھائی یہ روز آ جاتے ہیں, کس لیے آتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس طرح کام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی فیلڈ اور ہے, لیکن وہ دوسری فیلڈ سے آتے ہیں, کیا مسئلہ ہے اس کا؟ میں نے کہا کہ وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں نے ٹائسر میں جو ہے نا ایڈمیشن لیا ہے, اور میں وہاں پہ پروگرامنگ سیکھ رہا ہوں, ڈیولپمنٹ کر رہا ہوں, ویب ڈیولپمنٹ میں. انہیں تو پتہ نہیں ہے, لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ, اور جو دوسرے دوست ہیں یا دوسرے میرے کولیگز ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کو یہ اس فیلڈ میں اس کی مطلب یہ قابلیت ہے, اس لیے وہ میرے پاس آتے ہیں. تو اور بابا جو ہے وہ اب اسے مطلب خوشی ہوتی ہے کہ دوست جو ہیں وہ دوسرے علاقے سے میرے پاس پوچھنے کے لیے آتے ہیں. تو جب آپ فیس مانگتے ہیں اپنے بابا سے, تب نہیں بتاتے تھے کہ کیا کہاں پہ انرول کیا آپ نے؟ نہیں اصل میں ایسی بات نہیں ہے. بابا کو میں بس یہی کہتا تھا کہ میں نے نا اکیڈمی رکھی ہوئی ہے اور فیس لے رہا ہوں, اور مطلب فیس ان کو دینی ہے, آپ فیس دے دیں. کمپیوٹر کا نہیں بتایا تھا؟ نہیں فی الحال پہلے نہیں بتایا تھا, لیکن اب بتا دی ہے ریسنٹلی, کیونکہ وہاں پہ دوست آتے تھے تو بتانا پڑا. تو جو آپ کے دوست وہاں سے آپ کے پاس سیکھنے آتے ہیں یا پوچھنے آتے ہیں, جی تو آپ کا جو آپ ان کو بتاتے ہیں ٹائسر سے سیکھا یا کہیں اور سے سیکھا؟ جی میں نے بالکل ٹائسر سے سیکھا ہے. جو ان کو بتاتے ہیں؟ جی میں نے ٹائسر سے سیکھا. تو یہ فرنٹ اینڈ کے بارے میں؟ جی فرنٹ اینڈ کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور بیک اینڈ فی الحال میں ان کی طرف گیا نہیں ہوں, تو اس لیے میں ان کے بتا دیتا ہوں. تو ٹائسر کو اوور آل آپ نے کیسے پایا؟ ان کے مطلب کلاس رومز اور ٹیچرز, انوائرمنٹ سب کیسا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں
میں آپ کو اس طرح یہ بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن جس طرح یہ سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا سیٹ اپ ہے، اسٹاف بھی بہت اچھا ہے. لیکن دیکھیں میری جو فیلڈ ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا میری فیلڈ کمپیوٹر سائنس کے ریلیٹڈ بالکل بھی نہیں ہے، میں اس چیز کے بارے میں بالکل جانتا بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی نا کچھ نہ کچھ گھر میں کمپیوٹر تھا، لیپ ٹاپ تھا، وہاں پہ بیٹھا کچھ نہ کچھ مطلب اس سائڈ پہ لگاؤ تھا. تو اس لیے میں جس وقت گزرتا تھا نا ٹائسر کے سامنے سے، تو ہم نے دیکھا اسٹوڈنٹس کو آتے جاتے ہوئے، تو یہاں پہ ہم نے وزٹ کیا، پتہ چلا کہ یہاں پہ نا کچھ پروگرامنگ مطلب کورسز وغیرہ کروا رہے ہیں. تو ہم نے بھی یہاں پہ انرولمنٹ کروا لی. اس کے بعد جو ہے نا اب کمپیوٹر کی کیونکہ فیلڈ ہے اور ہم نے یہاں پہ ایڈمیشن بھی اسی فیلڈ میں لیا ہے، تو ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا ہم نے اندر آ کے ماحول دیکھا ہے، ان کا ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ماحول ہے، اور کلاسز جو ہیں وہ بھی ہیں، وہ ایکسٹرا لیپ ٹاپ پڑے ہوئے ہیں اور اچھا سٹاف ہے. اور گرمیاں کیسی گزریں کلاس رومز میں؟ اور گرمیاں تو ہوتی نہیں ہیں، محسوس نہیں ہوتا، اے سی لگے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر ہم ویٹ بھی مطلب کلاس ہماری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ساتھ الگ دوسرے ایکسٹرا رومز پڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہم جاتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، فری تو نہیں بیٹھتے، وہاں پہ ہم کام کرتے ہیں اپنا. مطلب جب کلاس نہیں ہوتی، کلاس سے پہلے آپ BZU سے یا اپنی کالج سے فری ہو کے آ جاتے ہیں؟ جی بالکل. آپ کے بیٹھنے کی جگہ ہے الگ؟ جی بالکل الگ سے جگہ دی ہوئی ہے انہوں نے. ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے اپنا جو کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں. پروجیکٹس جو ہمیں سر کی طرف سے اسائن کیے ہوتے ہیں، ہم لوگ وہ پروجیکٹس جو ہیں وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کو کہا جائے ریٹنگ کے بارے میں کہ ٹائسر کو ریٹ کریں 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ میں تو 10 میں سے 10 ہی دوں گا. میں سمجھا 12 دے رہے ہیں. نہیں 12 تو نہیں، 10 میں سے 10 ہی دوں گا. زبردست. اور آپ کو جو ہے فرنٹ اینڈ سیکھ لیا. جی انشاءاللہ آپ بیک اینڈ بھی سیکھیں گے انشاءاللہ. اور ٹائسر میں اور بھی پروگرام ہو رہے ہیں، کیا آپ اپنے جاننے والوں کو، اپنے دوستوں کو بتاتے ہوتے ہیں ٹائسر کا؟ جی میں بتاتا ہوتا ہوں انہیں، بلکہ ابھی میں نے 2 ایڈمیشن بھی کروائے ہیں پروگرامنگ میں، ان کے دوستوں کے بتاتا ہوں. میں دوسروں کو ریکمینڈ بھی کرتا ہوں، اور جو ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ان کی طرف آئیں. اس علاقے سے ہیں اگر کسی بھی طرف سے ہیں تو یہاں پہ ان کا مطلب ہاسٹل وغیرہ بھی ہے، ادھر ہی ساتھ ہی ہے، اوپر ہی بلکہ 2nd فلور پہ ہے. تو یہاں پہ مطلب اچھا سیٹ اپ اچھا ہے، یہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں آپ لوگ. آخر میں یہ کہ اگر آپ اپنے بابا کو بتائیں تو ان کا وزٹ کرائیں تو ان کو کیسا لگے گا؟ آپ کے مطلب دیکھیں بابا کو اب دیکھیں میرے بابا کو اب پتہ چل گیا ہے میں جس فیلڈ میں جا رہا ہوں، میرے بابا کو پتہ چل گیا. لیکن دیکھیں وزٹ وہ کرنا چاہتے ہیں، وزٹ وہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن جو ہے نا اب انہیں بھی خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے نا اس سائڈ پہ جا رہا ہے. کیونکہ دیکھیں انگلش میں جو ہے نا میرے پاس تو کوئی نہیں آتا تھا، اور بلکہ میں خود جاتا تھا نا کسی کو ایجوکیشن مطلب میں نے وہاں پہ اکیڈمی جوائن کی، وہاں پہ پڑھانے کے لیے جاتا تھا شام کو، تو میں خود جاتا تھا. لیکن اب جو ہے نا وہ میرے پاس آتے ہیں، دوست آتے ہیں، وہ بھی مجھ سے بڑے ہوتے ہیں، مطلب 8 سیمسٹر انہوں نے پاس کیے ہوئے، پھر بھی 8 سیمسٹر IT کے پاس کیے، پھر بھی میرے پاس ہی آتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ندیم بھائی یہ ہے مطلب اس کا ہمیں کوئی سلیوشن بتا دیں، یہ پروجیکٹ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، مطلب مجھ سے وہ سجیشن لیتے ہیں. زبردست. جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائسر جو ہے وہ لودھرا کے مقامی نوجوانوں کی زندگی کیسے بدل رہا ہے. چاہے وہ IT کے فیلڈ سے ریلیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پھر بھی IT اور ڈیجیٹل سکلز کیسے دے کر ان کی زندگیاں بدل رہا ہے. یہ محمد ندیم ہیں، یہ لودھرا سے. کتنا دور ہے آپ کا گھر تقریباً؟ آپ ہی بتا دیں. میرا 35 کلومیٹر ہوتا ہے. 35 کلومیٹر روزانہ آپ ٹریول کرتے ہیں؟ جی اس سے زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہے. جی ناظرین، سن لیا آپ نے کہ یہ کتنا سفر کر کے اور اپنے جو ایک پیشن، ایک شوق یا ایک ان کا گول تھا IT کا، IT کے میں جو ہے اپنے پاور بنانے کا اور وہاں پہ اپنے آپ کو منوانے کی ایک جو جستجو تھی وہ کس طرح پنپ رہی ہے اور کس طرح یہ اس کو جو ہے لے کر چل رہے ہیں. آپ نے سنا اور آپ نے ان کے جذبات، ان کے تاثرات سنے. اور ایک بات اور دیکھنے میں آئی کہ دیہاتی جو نوجوان ہوتے ہیں ان کے ساتھ اصل میں یہ مسئلہ ضرور ہوتا ہے، اور زیادہ تر تقریباً 90% یہ مسائل ہیں کہ ان کو ایک تو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں، اور ایک یہ کہ اگر کسی نے میٹرک پاس کیا ہے اس کے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ اپنی اسٹڈی جو ہے وہ کنٹینیو کر سکے. اس کو کس فیلڈ میں ہونا چاہیے، کیا ہنر سیکھنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. کوئی وہاں پہ کونسلر یا کوئی اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں جو کہ ان کو کونسل کر سکیں. اور محمد ندیم کی بات سے یہ واضح ہے کہ یہ 2 طرف چلتے رہے ہیں. اب اگر ہو سکتا ہے کہ میٹرک سے یہ کمپیوٹر رکھ لیتے تو آج یہ کہیں اور خود کو دیکھتے یا پاتے. لیکن یہ بھی کچھ نہ کچھ ایسی کچھ اچھی چیزیں ہوتی ہیں. BS انگلش کی انہوں نے، انگلش لینگویج بھی آج کل بہت ہی اہم ہے ہمارے لیے جو بھی فیلڈ ہے، کیونکہ فل اسٹیک ڈیولپمنٹ ہے یا کوئی بھی ڈپلوما ہے تو اس میں انگلش لینگویج کمیونیکیشن لینگویج کے طور پر لی جاتی ہے، تو وہ بھی بہت ضروری ہے.
بہت شکریہ محمد ندیم، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائیں. تھینک یو سر.